بھارت عرصہ دراز سے پاکستان کا پانی روکنے کے لیے دریاؤں کی رخ موڑنے اور ان پر ڈیم بنا کر عالمی قوانین اور دونوں ممالک کے باہم ہونے والے آبی معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارت نے آبی جارحیت کرتے ہوئے پاکستان کے حصے کے دریا پر کشن گنگا ڈیم بنا کر پاکستان کے حصے کا پانی روک لیا۔ جب پاکستان نے متنازع کشن گنگا ہائیڈرو پروجیکٹ پر عالمی بینک کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تو عالمی بینک نے پاکستانی تحفظات مسترد کر دیے اور یوں پاکستان اپنے حق کا منصوبہ ہار گیا۔ جب بھی بھارت کی جانب سے آبی جارحیت، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں یا پانی کی قلت جیسے واقعات ملک کو درپیش آتے ہیں تو پاکستانی عوام کو کالا باغ ڈیم کی یاد شدت سے ستانے لگتی ہے۔ لیکن انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت کالا باغ ڈیم کی اسکیم کو صحیح طرح جانتی تک نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس ڈیم کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کالا باغ ڈیم قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے، لیکن ملک دشمن عناصر نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے متنازع بنا دیا ہے۔ کالام سے دریائے سوات نکلتا ہے جو سارا سال بہتا ہے۔ نوشہرہ پہنچ کر یہ افغانستان سے آنے والے دریائے کابل میں شامل ہو جاتا ہے۔ اٹک میں یہ دونوں دریا دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ اٹک سے کالا باغ تک پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کالا باغ ڈیم ایک قدرتی ڈیم ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنا بنایا ڈیم ہے۔ کالا باغ ڈیم کی جگہ تینوں طرف سے پہاڑیوں سے کورڈ ہے اور صرف ایک طرف دیوار بنانے سے یہ ڈیم بن جائے گا۔ اس طرح کسی اور ڈیم کے مقابلے میں اس پر بہت کم لاگت بھی آئے گی اور اس منصوبے کو محض 4 سال میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ضلع میاں والی میں واقع ہے اور ضلع میاں والی صوبہ پنجاب کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ کالا باغ ڈیم پنجاب کی سرزمین پر بننے والا آبی منصوبہ ہے جو دیگر کئی ترقیاتی منصوبوں کی طرح ملک دشمن عناصر نے سیاسی بحث و مباحث چھڑوا کر سرد خانے کی نظر کروا دیا۔ اس ڈیم کے لیے پہلا سروے غالباً برطانوی حکومت نے قیام پاکستان سے قبل 1873 میں کیا تھا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کی اجازت سے فروری 1948 میں میاں والی کے مقام پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا۔ پاکستان ورلڈ بینک اس مسئلے کو لے گیا۔ بھارت پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ طے پایا۔ ایوب خان نے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو ضروری سمجھا، مگر ایوب دور میں دیگر آبی منصوبوں کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی، اس لیے کالا باغ ڈیم صرف کاغذوں تک محدود رہا۔ کالا باغ ڈیم کی باری آنے سے پہلے ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ بھٹو کے جمہوری دور میں پہلی بار اس ڈیم کو پاکستان کے لیے مضر قرار دیا گیا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی۔ کالا باغ ڈیم پر صحیح معنوں میں کام جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں خصوصی طور پر ڈیموں کے ماہر ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی بنائی گئی جس نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے رپورٹ تیار کی۔ 1983 میں ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی جس کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ ہوگی۔ 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی اسٹور کیا جا سکے گا اور اس کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ 5 سال اور کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ سندھ میں موجود اس وقت کی سول سوسائٹی نے اعتراض اٹھایا کہ پنجاب سندھ کا پانی غصب کر لے گا، اس لیے یہ منصوبہ سندھ کی عوام کو منظور نہیں۔ تب جنرل ضیاء الحق نے چاروں صوبوں کو پانی کی تقسیم کے ایک فارمولے پر راضی کیا اور اس معاہدے کے مطابق پنجاب 37%، سندھ 33%، سرحد 14% اور بلوچستان 12% دریائی پانی لینے پر راضی ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جنرل ضیاء الحق اس دنیا میں ہی نہ رہے۔ یاد رہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ چھوٹے ڈیم بنائے گئے۔ ضیاء کے بعد یہ منصوبہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ گیا اور آنے والی دونوں جمہوری حکومتوں نے حسب معمول اس کو پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے کالا باغ سمیت ملک بھر میں 6 بڑے آبی منصوبوں پر کام کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ڈیم نہیں بنائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ ان منصوبوں میں نیلم جہلم، کالا باغ، بھاشا، منڈا، اکھوڑی اور کرم تنگی ڈیم شامل ہیں۔ 2005 میں مشرف نے یہ اعلانات کیے اور 2007 میں وکلا تحریک کی وجہ سے اپنی وردی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ 2008 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تاہم ان 2 سالوں میں نئے سرے سے ان تمام ڈیموں کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی، جبکہ نیلم جہلم پر کافی کام نپٹا لیا گیا اور غازی بروتھا منصوبے کو مکمل کر لیا گیا۔ مشرف کے بعد آنے والا جمہوری دور ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ بھاشا، کرم تنگی، منڈا اور اکھوڑی ڈیموں کو لٹکا دیا گیا۔ 2008 میں مکمل ہونے والے نیلم جہلم منصوبے کو 2018 تک کھینچ لیا گیا اور تاحال اس پر کام جاری ہے۔
لیکن سب سے بڑا ظلم کالا باغ ڈیم پر کیا گیا، جس کو نواز شریف اور آصف زرداری نے ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان کر دیا۔ قوم کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ ڈیم منصوبے کو بند کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس پر ہم سب سے آخر میں بات کریں گے۔ پہلے اس ڈیم کے فوائد پر بات کریں گے اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اس ڈیم پر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ فوائد پر بات کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کی بات کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ کالا باغ ڈیم کے بہت سے فوائد ہیں۔ پاکستان کے تینوں بڑے ڈیموں تربیلا، منگلا اور چشمہ کی مجموعی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم اکیلے 6 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرے گا۔ ڈیم میں 3 سال کے لیے پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو سیراب کرے گا۔ نہری پانی کی فی ایکڑ پیداوار آج کل 3 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ اس حساب سے صرف کالا باغ ڈیم سے ہی پاکستان کو سالانہ 15 ارب ڈالر کی زائد زرعی پیداوار ملے گی، جس کے بعد پاکستان زرعی اجناس میں سے کچھ بھی درآمد نہیں کرے گا۔ البتہ پاکستان کی زرعی برآمدات دگنی ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے اس ڈیم کے پانی کے بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کرک، بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو زرعی مقاصد کے لیے مزید 20 لاکھ ایکڑ پانی مل سکے گا اور وہاں کی تقریباً 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو جائے گی، جس کے بعد کے کو بھی کسی صوبے سے گندم خریدنے کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی اور زرعی اجناس کی افغانستان برآمدات میں زبردست اضافہ ہوگا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو بھی اضافی 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مہیا ہوگا۔ سندھ میں خریف کی کاشت کے لیے پانی دستیاب ہوگا، جس کی اس وقت شدید قلت ہے۔ سندھ کے ریگستانی علاقوں کی پیاز کالا باغ ڈیم سے بچ سکے گی۔ اس زرعی پانی سے سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہونے کے علاوہ سیم زدہ لاکھوں ایکڑ قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ بلوچستان کو اس ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے، جس سے مشرقی بلوچستان کی تقریباً 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب ہو سکے گا اور شاید بلوچستان میں پہلی بار لہلہاتی فصلیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کالا باغ ڈیم سے پاکستان 4 سے 5 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرے گا، تقریباً 2.5 روپے فی یونٹ۔ اس وقت پاکستان 60% سے زائد بجلی تیل سے بنا رہا ہے، جو ہمیں 15 سے 20 روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ صرف نواز شریف کے ان 5 سالوں بجلی بنانے کے لیے خریدے گئے تیل کا قرضہ 1000 ارب سے زائد ہو چکا ہے، یعنی سالانہ 200 ارب روپے۔ اگر کالا باغ ڈیم سے بننے والی بجلی سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو یہ خرچہ آدھا رہ جائے گا اور عوام کو ملنے والی بجلی کے بل 1/3 رہ جائیں گے۔ سستی بجلی کی وجہ سے کارخانوں میں اشیاء کی پیداوار کی لاگت نہایت کم ہو جائے گی، جس کے بعد وہ عالمی منڈی پر دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ کر سکیں گی۔ پاکستان میں لیبر پہلے ہی سستا ہے۔ اگر پاکستانی کارخانوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے تو پاکستان میں بند ہونے والے تمام کارخانے چل پڑیں اور لاکھوں لوگوں کو فوری طور پر روزگار مل جائے گا۔ پاکستان کی برآمدات کئی گنا بڑھ جائیں گی، پاکستان کی درآمدات کم ہو جائیں گی۔ سستی بجلی اور لیبر کی وجہ سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جس کا مطلب مزید پیداوار، مزید روزگار اور مزید صنعتی ترقی۔ پاکستان کا انڈین ڈیموں کے خلاف عالمی محاذ پر کیس مضبوط ہوگا کہ پاکستان کے پاس ڈیم ہے اور پاکستان دریاؤں کا پانی ضائع نہیں کر رہا۔ کالا باغ ڈیم منصوبے میں کم از کم 60,000 لوگوں کو براہ راست ملازمتیں ملیں گی۔ کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ بعد قریبی اضلاع کی درجہ حرارت میں کمی اور بارشوں میں اضافے کا امکان ہے۔ صرف کالا باغ ڈیم کی وجہ سے بڑھنے والی زرعی اور صنعتی پیداوار اور کم ہونے والے درآمدات کی وجہ سے پاکستان چند سالوں میں بیرونی قرضہ چکانے کے قابل ہو جائے گا۔ پاکستان میں زائد بارشوں کی وجہ سے یا انڈیا کی زائد پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے بعد آنے والے سیلاب بند ہو جائیں گے اور زائد پانی کو فوری طور پر ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یوں ہر سال ہونے والا اربوں کا نقصان اور عوام کو پہنچنے والی تکلیف بند ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس ڈیم پر ہونے والے اعتراضات اور اس کو نہ بنانے کے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ سامعین اکرام، کالا باغ ڈیم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ عوام میں اس بات کا شعور اجاگر کیا جا سکے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر ہونی چاہیے یا نہیں؟ نیچے موجود کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے مطلع فرمائیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی حقیقت حال سے واقف ہو سکیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم عنقریب دوبارہ حاضر ہوں گے۔